اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں زکوٰۃ سے متعلق بیان جاری ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے اور زکوٰۃ کا دینا جو ہے ہر مالک نصاب پر فرض ہے۔ مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نزدیک 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم ہو، وہ مالک نصاب ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گنہگار ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا مال جو ہے ایک سانپ کی شکل میں جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جو ہے اندھا گونگا بہرا سانپ اس کو ڈستا رہے گا۔ تو حاضرین، آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر مالک نصاب ہیں تو زکوٰۃ کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، جس کو قرآن مجید نے اس انداز میں بیان فرمایا: خذ من اموالہم وتطہرہم وتزکیہم۔ اے محبوب، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے، اور ان کے نفسوں کو جو ہے پاک اور صاف فرما دیجئے۔ تو یہ حکم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے تمام صحابہ بارگاہ رسول میں اپنی زکوٰۃ لا کے پیش کیا کرتے تھے، اور وہ رقم بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔ پھر اس کے مستحقین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عنایت فرماتے تھے۔ جب سرکار نے جو ہے پردہ فرمایا تو منافقین نے جو ہے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ حکم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا: خذ من اموالہم وتطہرہم وتزکیہم۔ اب سرکار تو پردہ کر گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں زکوٰۃ دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فتنہ جو ہے دور صدیق میں اٹھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ دینے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے صاحب نصاب، اور اگر کوئی مال کی نصاب ہو کر زکوٰۃ کو روک دے گا تو ابو بکر بن قحافہ تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے جنگ کرے گا اور زکوٰۃ وصول کرے گا۔ تو عزیز اور دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے
اتنی شدت کے ساتھ زکوٰۃ کو جو ہے وصول کیا اور اٹھنے والے اس فتنے کو دبا دیا، اور فرمایا کہ جو خلیفۃ المسلمین ہوگا اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ زکوٰۃ لے اور امت کے مستحقین کو تقسیم کر دے۔ عزیز اور دوستو، زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو بندے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے جو ہے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور مال میں بڑھوتی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے جو ہے الگ الگ قسمیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اگر اماؤنٹ ہے، کیش ہے، اور اس پر جو ہے حولان حول جو شریعت نے شرط رکھی ہے، یعنی 1 سال پورے ہو گئے ہیں، تو اس اماؤنٹ پر جو ہے 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، 1000 روپے پہ 25 روپے زکوٰۃ ہے، اور 1,00,000 روپے پر جو ہے 2,500 روپے زکوٰۃ ہے۔ یہ اس کا حساب ہے۔ اور اگر آپ کے نزدیک جو ہے سونا ہے یا چاندی ہے تو اس کی رقم جوڑی جائے گی مارکیٹ حساب سے، موجودہ چلن کے حساب سے جو ہے اس کی رقم بنا کر کے جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جتنی اس کی کل رقم ہوگی۔ اب جو ہے ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنا سونا ہے اور کتنی چاندی ہے اور کتنی اس کے پاس رقم ہے۔ آج کل جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے ایک معمولی سا کام کرنے والا آدمی بھی مال کے نصاب کی تعداد کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ آج ہر ایک کے ہاتھ میں کم سے کم 10,000 20,000 25,000 50,000 کا موبائل رہتا ہے۔ آج 1,00,000 روپے کی جو ہے 2 ویلر ہوتی ہے، اور 4 ویلر ہو تو 5 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ 7 لاکھ، اس طرح سے جو ہے وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے آپ کو ہم نے بتایا کہ 100 روپے پر 2.5 روپے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے رقم جوڑ کر کے۔ اب جو لوگوں کا رقم جو ہے تجارت میں لگی ہوئی ہے، جو لوگ تجارت کرتے ہیں، اگر ان کے نزدیک جو ہے گاڑی ہے، موبائل ہے، دکان ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذریعہ تجارت ہے، یعنی گاڑی کے ذریعے سے تجارت ہو رہی ہے آپ کی، فون کے ذریعے سے جو ہے پارٹیوں سے آپ کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، آپ کا بزنس چل رہا ہے فون کے ذریعے سے، دکان ہے یا شو روم ہے تو وہ آپ کی جو ہے مال کے رکھنے کی جگہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو آپ پر ہوگی تو جو آپ کا مال ہے، جو راس المال جسے کہا جاتا ہے، جو اصل مال ہے، راس المال کا معنی جو اصل مال ہے،
تو اصل مال کے بکری پر جو منافع ہوگا تو جو آپ کا انکم ہے اس کی سال بھر کی رقم جوڑی جائے گی اور پھر 100 روپے پہ 2.5 روپے آپ کو نکالنا پڑے گا. اس طرح سے جو ہے یہ تاجروں کا مسئلہ ہے. اب ہر تاجر جانتا ہے، ہر تجارت کاروبار کرنے والا، بزنس کرنے والا جانتا ہے کہ اس کا جو ہے سال بھر کا نفع کتنا ہو رہا ہے، منافع کیا ہے، اس کا انکم کیا ہے. اس کا حساب جوڑے اور زکوٰۃ نکالے اور اپنے مال کو پاک اور صاف کر لے. جو زکوٰۃ کا مال ہے، جو مال نکلتا ہے زکوٰۃ کا، اس کو استعمال کرنے کا مالک نصاب کو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا حق اور اللہ کا حصہ ہے، وہ اللہ کے بندوں کو دے دینا ہے. آپ کے مال میں اس کو آپ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے جو ہے اس مال کو نہیں نکالا زکوٰۃ کے اور اپنے مال کے اندر ہی رکھا تو آپ کے جو ہے تجارت میں رہا تو تجارت کے اندر بڑھنے کے بجائے گھٹتا رہے گا، نقصان ہوتے رہیں گے. آپ نے جو ہے اس کو اپنے خورد و نوش میں، کھانے پینے میں اگر استعمال کیا تو عزیز اور دوستو، اس سے جو ہے گھر کے اندر طرح طرح کی بیماریاں داخل ہوگی اور آپ اللہ کے ٹیکس کو ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو وہ جو ہے رقم آپ کو جو ہے دواخانوں کے بل کے حساب سے جائے گی. اللہ کے ٹیکس کو مت دو، دواخانے کا بل بھرو کہ بیماریاں اور بلائیں آپ کے گھر میں گھسے گی اس مال کے کھانے کے ذریعے سے، اور آپ جو ہے پریشان ہو جاؤ گے. اور وہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ہے اور مال کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور جنت کا ٹکٹ خریدنا ہے، یہ سب بند ہو کر کے دواخانے کا بل بھرنا پڑے گا. تو بچو ایسے عمل سے کہ جو اللہ کی ناراضگی ہو، جس میں رسول کی ناراضی ہو، جس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہو، تو ایسے عمل سے بچو. حاضرین، اس کے علاوہ جو ہے زکوٰۃ کی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر کل گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.